بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ صحرا کے سرفروش۔ سورج کی ترچھی کرنیں دم توڑنے کے قریب تھیں۔ آسمان کی امن بدوش نیلاہٹوں پر شفق کی سرخی غالب آ رہی تھی۔ زمین وقت و تقدیر کی دسترس سے دور سورج کی آخری جھلکیاں دیکھ رہی تھی۔ اپنے آشیانوں کو جاتے صحرائی پرندے اپنی آوازوں میں رب ارض و سماوات کی ہم کے گیت گاتے جا رہے تھے۔ زیریں سینیگال کے جزیرہ نما نائجیریا کے مغرب میں وادی الارا کے چار نفوس ایک قریبی بستی الکرش کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا۔ اونٹ پر انہوں نے جو کاٹ کر لادے ہوئے تھے، شاید وہ اسی الکرش کے رہنے والے تھے اور اپنی فصل کاٹ کر اپنی بستی کی طرف جا رہے تھے۔ ان چاروں میں ایک بوڑھا تھا جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک 14-15 سال کا لڑکا چل رہا تھا، جبکہ گھوڑے پر ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان اور نوخیز لڑکی سوار تھی۔ لڑکی کتاب زندگی کے جمیل و منقش اور آگ کی طرح حسین تھی۔ اس کی جوانی ایک ابلتا ہوا سرچشمہ تھی۔ اس کے عارض کی لالا کاری، اس کی آنکھوں کی تابداری، اس کے چہرے پر لطافت و سطوت، نزاکت و تمکین، حجاب و عصمت اور چہرے پر پاکیزگی کی گہری چمک و تابانی تھی۔ گھوڑے پر سوار وہ لڑکی اچانک اپنے دائیں طرف دیکھتے ہوئے ایک بھیانک چیخ مارتی ہوئی گھوڑے سے گر گئی۔ اس کے ساتھ بیٹھی دوسری خاتون نے گھوڑے کو روک کر نیچے اتر کر اس نے اس حسین و جمیل لڑکی کو اپنی گود میں سمیٹتے ہوئے پیار سے پوچھا، روتا؟ کیا ہوا میری بیٹی؟ وہ معمر خاتون شاید اس لڑکی کی ماں تھی، جس کا نام اس نے روتا کہہ کر پکارا تھا۔ اس بوڑھے نے بھی جو لدے ہوئے اونٹ روک دیا اور اس لڑکی کی طرف بھاگا۔ اس کی طرف چلتا ہوا وہ لڑکا اس کے ساتھ لڑکی کی گھبراہٹ اور پریشانی میں بھاگا تھا۔ اس نے بھی آ کر لڑکی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، روتا میری بیٹی کیا ہوا؟ وہ بوڑھا اس لڑکی کا باپ اور وہ لڑکا اس کا بھائی تھا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے بوکھلاہٹ اور دہشت زدگی میں کہا، وہ ادھر دیکھو بابا۔ اس بوڑھے نے جب اس طرف دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ لڑکی اور بھائی کے چہرے پر بھی خوف برسنے لگا تھا۔ وہاں کسی جوان آدمی کی لاش پڑی تھی اور اس کے جسم پر جگہ جگہ خون بہہ کر جم گیا تھا۔ وہ سرکنڈوں کے جھنڈ میں یوں دبکا لیٹا تھا جیسے کسی سے بھاگ کر وہاں آ چھپا ہو اور دم توڑ گیا ہو۔ لڑکی کے باپ نے آگے بڑھ کر لاش کا جائزہ لیا، پھر اس کے دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس نے کسی قدر سکون اور اطمینان سے کہا، یہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے۔ اس کے دل کی حرکت قائم ہے اور سانس چل رہی ہے۔ اسے اپنے ساتھ لے چلتے ہیں، اس کی تیمارداری کریں گے کہ شاید یہ اچھا ہو جائے۔ شاید اس کے دشمنوں نے اس پر حملہ کیا ہوگا اور یہ زخمی حالت میں یہاں آ چھپا ہوگا اور بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ اس کی بیوی نے فوراً اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں آؤ، اسے اپنے ساتھ لے چلیں، اس کا علاج کریں کہ شاید یہ بچ جائے، پر احتیاط کے ساتھ کہ کسی اور کو خبر نہ ہو، اس لیے کہ اگر یہ مر گیا تو ہمیں اس کی مرگ کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس بوڑھے نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، میں احتیاط برتوں گا۔ اس بوڑھے نے بھاگ کر اپنے اونٹ کے گھٹنے پر نکیل کا سرا مار کر اسے بٹھایا، پھر اس زخمی کو اس نے اونٹ پر لدے جو کے اندر چھپا دیا۔ لڑکی اور اس کی ماں پہلے کی طرح گھوڑے پر سوار ہو گئیں اور وہ دوبارہ اپنی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے تو سورج کی دہکتی پیشانی نگاہوں سے اجھل ہو چکی تھی۔ دن کے پروں کو چاک کرتی ہوئی شام نازل ہوئی تھی۔ شفق کو ایسا ایسا شام کے دھندلکے لگنے لگے تھے۔ اندھیرے کے بہر میں ابلیس اور اس کے گماشتے بدی کے طبل بجانے کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ فضاؤں میں کوہر کا دامن بتدریج پھیلنا اور بکھرنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک مکان کے سامنے اس بوڑھے نے اپنے اونٹ کو روک دیا اور مقفل دروازے کو کھولا۔ روتا اور اس کی ماں بھی گھوڑے سے اتر کر کھڑی ہوئیں۔ اپنے مکان کے اندر داخل ہونے کے بعد انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر اس بوڑھے نے جلدی جلدی اونٹ کے گھٹنے پر نکیل کی رسی مارتے ہوئے اسے بٹھایا اور اس زخمی جوان کو جو کے اندر سے نکالتے ہوئے اس نے کہا، میں اسے اندر کمرے میں لے کر جاتا ہوں اور اسے ہوش میں لانے کا جتن کرتا ہوں۔ تم تینوں مل کر پہلے اونٹ کے اوپر سے جو اتار لو۔ اونٹ اور گھوڑے کو چھپر تلے باندھ کر ان کے آگے چارہ ڈالو، پھر تم دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا تیار کرو۔ روتا، اس کی ماں اور بھائی نے جو کی گٹھیاں اونٹ سے اتاری اور پھر اونٹ اور گھوڑے کو کھجور کے چھپر تلے باندھ کر انہوں نے انہیں چارہ ڈال دیا۔ پھر روتا اور اس کی ماں کھانا بنانے کے لیے تیار کرنے لگی، جبکہ لڑکا اپنے باپ کی طرف چلا گیا۔
اس بوڑھے اور اس کے بیٹے نے اس بے ہوش جوان کے سارے زخم دھو کر اس پر پٹیاں باندھ دی۔ پھر دونوں باپ بیٹا اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے۔ روتا اور اس کی ماں کھانا تیار کر کے اس کمرے میں لے کر آئیں، اور ابھی وہ کھانا کھانے ہی والے تھے کہ جوان ہوش میں آ گیا اور اپنے قریب بیٹھے اس بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، میں کہاں ہوں اور آپ لوگ کون ہیں؟ بوڑھے نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا نام دیسون ہے، یہ خاتون میری بیوی سیتاس ہے، یہ میری بیٹی روتا، اور یہ لڑکا میرا بیٹا جفوک ہے، اور یہ ہماری بستی الکرش ہے۔ تم اس کے باہر بے ہوش پڑے تھے، میں، میری بیوی اور بیٹا اپنی جو کی فصل کاٹ کر گھر لوٹ رہے تھے کہ تم پر ہماری نظر پڑی اور ہم تمہیں اٹھا کر لے آئے۔ تمہارے زخم انگنت اور گہرے ہیں، تم بہت سخت جان ہو جو ایسے زخم برداشت کر گئے ہو، کوئی اور ہوتا تو اب تک گزر گیا ہوتا۔ تم فکر نہ کرو، میں نے تمہارے زخم دھو کر اور ان پر دوائیاں بھر کر پٹیاں باندھ دی ہیں۔ تم اپنے متعلق کہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کون ہو، اور کس نے تمہیں زخمی کیا ہے؟ وہ جوان چند ثانیوں تک خاموش کمرے کے اندر جلتی مشعل کی روشنی میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے شاید اپنی یادداشتوں کو جمع کر رہا تھا۔ پھر اس نے مدھم اور نحیف آواز میں کہا، میرا نام ابی مائل ہے، میرا تعلق بربر قبیلہ المتونہ سے ہے، اور اب ہم مرابطون میں شامل کر لیے گئے ہیں۔ بوڑھے دیسون نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا قبیلہ لمتونہ وہی ہے جس کے مرد اپنے چہروں پر ڈھاٹا باندھ کر رکھتے ہیں؟ ابی مائل نے کہا، ہاں وہی قبیلہ لمتونہ ہے۔ دیسون کی لڑکی روتا نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا، لیکن اس قبیلے کے مرد چہروں پر ڈھاٹا کیوں باندھتے ہیں؟ ابی مائل نے ہلکی ہلکی مگر گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سنو میری بہن، ہمارے قبیلے میں ہمارے دشمن اکثر چھاپا مارا کرتے تھے اور ہماری غیر موجودگی میں ہماری عورتوں اور ہمارا مال لوٹ کر لے جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تنگ آگا دشمن کو دھوکہ دینے کی خاطر میرے قبیلے والوں نے اپنی عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر کام کاج کے لیے باہر بھیج دیا، اور سب جوان مرد زنانہ کپڑے پہن کر اور اپنے چہرے چھپا کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ دشمن اپنے معمول کے مطابق حملہ آور ہوا تو ہمارے جنگجو جوانوں نے انہیں اپنی تلواروں پر رکھ لیا اور سب کو تحقیق کر کے رکھ دیا۔ اس دن کے بعد کسی کو ہماری غیر حاضری میں ہمارے گھروں پر چھاپے مارنے کی جرت نہ ہوئی، اور پھر یوں ہوا کہ اس دن سے میرے قبیلے والوں نے اپنے چہرے پر ڈھاٹے باندھنا شروع کر دیے، اور اب یہ ایک مستقل رسم بن گئی ہے۔ بوڑھے دیسون نے ابھی مائل کی گفتگو میں گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا، تم کہہ رہے تھے اب تم لوگ مرابطون ہو گئے ہو، کیا تم بتاؤ گے یہ مرابطین کون ہیں؟ ابھی مائل نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور پھر اس نے کہنا شروع کیا، سنو، کچھ عرصہ قبل سینیگال میں ایک عرب عبداللہ بن یاسین داخل ہوا۔ وہ ایک عظیم مسلح اور مجاہد ہے۔ ہمارے قبیلے کے ساتھ ایک اور قبیلہ ہے جس کا نام جدالہ ہے، اور وہ بھی بربر ہے۔ دونوں قبیلوں کے درمیان ایک قلعہ نما خانقاہ تھی جس کے اندر نصرانی راہب رہتے تھے جو ان صحراؤں کے اندر نصرانیت کی تبلیغ کرتے تھے۔ یہاں تک قبائل چونکہ زمانے قدیم سے بت پرست تھے، لہٰذا کسی نے بھی ان راہبوں کی تبلیغ کا اثر نہ لیا۔ بظاہر وہ خانقاہ تھی، لیکن وہاں رہنے والے راہبوں، پادریوں اور ان کے کائندوں نے اپنی حفاظت کے لیے اس خانقاہ کو ایک مضبوط اور وسیع قلعے کی شکل دے دی تھی۔ وہ عرب عبداللہ بن یاسین جو بربر زبان کا بھی ماہر تھا، اسی خانقاہ میں پہلے پہل داخل ہوا، اور خانقاہ میں رہنے والوں کو اس نے اسلام کی تبلیغ دینا شروع کی۔ اس کی زبان اور الفاظ میں ایسی تاثیر ہے کہ سب خانقاہ والے مسلمان ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن یاسین نے خانقاہ سے باہر اپنی تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں میرا قبیلہ لمتونہ اور قبیلہ حدابہ کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد عبداللہ بن یاسین نے خانقاہ کے اندر نوجوانوں کو جنگی تربیت کے علاوہ مذہب کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ بقول عرب ادیب سعید آراب، ابن یاسین کی رباط مینار نور تھی۔ زبانی اور اخلاقی تبلیغ کے بعد انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا اور جہاد بالسیف بھی شروع کیا۔ لشکریوں کو نماز با جماعت پڑھنے کا حکم تھا۔ جو نماز با جماعت نہ پڑھتا اسے 20 کوڑوں کی سزا دی جاتی، جس کی ایک رکعت ضائع ہوتی اسے 10 کوڑے مارے جاتے۔ سعید اعراب لکھتا ہے، ابن یاسین اسلام کا ایک سچا اور مخلص پیروکار اور مسلح تھا۔ اپنوں کے علاوہ ہیرالڈیم بھی ابن یاسین کے اخلاق کی پاکیزگی کی تعریف کرتا ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے 5-5، 6-6 جوانوں پر مشتمل وفود اسلام کی تبلیغ کے لیے افریقہ کے دوسرے بت پرست قبائل کی طرف روانہ کرنا شروع کر دیے۔ عربی میں خانقاہ کو چونکہ رباط کہتے ہیں، لہٰذا رباط کی نسبت سے اب ہم لوگ مراتبین ہو گئے ہیں۔ عبداللہ بن یاسین ہمارے سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔
جبکہ دوسرے قبیلے کے سردار ابو بکر بن عمر، ان کے چچا زاد بھائی یوسف بن تاشفین اور قبیلہ حدابہ کے سردار سنار بن ایرام ہمارے بہترین سالار اور امیر ہیں۔ ابھی مائل ذرا رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، پچھلے 3 روز ہوئے ہمارے کئی گروہ اسلام کی تبلیغ کے لیے رباط سے روانہ کیے گئے تھے۔ میں جس گروہ میں شامل تھا اس میں 5 جوان اور بھی تھے۔ ہمارے ذمہ اسی بستی الکرش کے علاوہ اس سے مغرب میں پھیلی ہوئی 10 اور صحرائی بستیوں میں تبلیغ کرنا تھی، لیکن ہم نے ابھی پہلی بستی ہی میں اپنا کام شروع کیا تھا کہ وادی سلجماسا اور درا کے حاکم ابن افودن المفرادی کے سپاہی ہم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے میرے 5 ساتھیوں کو جاں بحق کر دیا۔ میں زخمی ہونے کے باوجود بھاگ نکلا۔ انہوں نے میرا تعاقب کیا، لیکن میں انہیں چکر میں ڈال کر ان سرکنڈوں کے جھوڑ میں آ چھپا جہاں سے آپ مجھے اٹھا کر لائے ہیں۔ قبیلہ حدابہ کے سردار سنار بن ایرام بھی ہمارے ساتھ اس طرف آئے ہوئے ہیں، اور وہ وادی سلجماسا اور درا کے حاکم ابن وافودن المفرادی کے پاس گئے ہیں۔ وہ اسے بت پرستی سے باز رہنے اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں گے۔ یہاں سے 3 فرسنگ مشرق کی طرف صحرا کے اندر کفسا نام کی ایک سرائے ہے۔ آج شام سے پہلے ہم سب کو اس سرائے میں پہنچنا تھا، کیونکہ شام تک امیر سنار بن ہیرام نے بھی وہاں اسی سرائے میں پہنچنا تھا۔ اس کے بعد ہم سب نے اکٹھے اپنی رباط کی طرف واپس جانا تھا۔ ابھی مائل نے ایک درد بھری آہ بھرتے ہوئے کہا، ہائے حیف، میں یہاں زخمی اور رہنے پر مجبور ہوں۔ امیر سنار سرائے میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ مجھے اور میرے مرنے والے ساتھیوں کو سرائے میں نہ دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے۔ بوڑھے دیسون نے پھر پوچھا، اگر تمہارے امیر سنار بن ایرام کو جو قبیلہ حدابہ کے سردار بھی ہیں تمہارے ساتھیوں کے قتل کی خبر ہو گئی تو کیا وہ تمہیں تلاش کرنے نہ آئیں گے؟ ابھی مائل نے کہا، وہ ضرور ہمیں تلاش کرنے اس طرف آئیں گے۔ دیسون نے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وادی سلجماسا اور درا کے حاکم ابن وافودن نے ان پر سختی کی ہو؟ ابھی مائل نے کہا، ایسا ممکن نہیں۔ تم جانتے ہو بربروں کے صحرائی اصول میں کسی قبیلے کے سردار پر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، اور سب جانتے کہ امیر سنار بن ایرام قبیلہ حدابہ کے سردار ہیں۔ دیسون نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا، کیا تمہارے امیر سنار بن ایرام بڑی عمر کے اور بوڑھے ہیں؟ زخموں میں اٹھی ٹیسوں کے باوجود ابھی مائل بڑی بے تکلفی کا اظہار کر رہا تھا۔ زخموں میں اٹھی ٹیسوں کے باعث ابھی مائل بڑی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے بڑے اعتماد و اشتیاق میں بولا، نہیں، امیر سنار ابھی نوجوان ہیں، 2 سال ہوئے اپنے باپ کی موت کے بعد اپنے قبیلے کے سردار بنے ہیں۔ وہ کوہستانی پتھروں کی طرح مضبوط اور سنگی برجوں کی طرح تناور ہیں۔ اپنوں کے لیے وہ بھٹکے قافلوں کے ناخدا ہیں، اور دشمن کو ہنکا کر جانوروں کی طرح اس کا شکار کرنے کا فن وہ خوب جانتے ہیں۔ جب وہ کسی پر حملہ آور ہوتے ہیں تو سوختہ جان موت تقدیر کا نوشتہ بن کر بیابانوں کے وحشیوں کی طرح اس پر چھا جاتے ہیں۔ ان کے اندر انفرادی شجاعت میں وہ روشنی کا ایک مینار ہے۔ وہ ایسے جوان ہیں جو آتش فشاں کے دہانے پر بھی کھڑے ہو کر آندھیوں اور طوفانوں سے لڑنے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ ابھی مائل نے اچانک کہتے کہتے چپ سادھ لی، کیونکہ بوڑھے دیسون کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ابھی مائل نے دیسون کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا کوئی آدمی نے باہر سے آنا تھا جو یہ تمہارے دروازے پر دستک ہوئی ہے؟ دیسون نے گھبراہٹ میں کہا، نہیں، میرے تو کسی بھی آدمی نے باہر سے نہیں آنا تھا۔ ہم لوگ صرف 4 ہی افراد ہیں، اس کے علاوہ یہاں اور کوئی نہیں رہتا، نہ ہی اس بستی کے اندر ہمارا کوئی رشتہ دار ہے۔ ابھی مائل نے کہا، تو پھر سنو، ابن دافون کے سپاہی شاید میرا کھوج لگاتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں۔ میں کیسا بدقسمت ہوں۔ سنو میرے بزرگ، سنو، واللہ مجھے اپنی موت و مرگ کا کوئی غم و اندیشہ نہیں ہے۔ میں اپنے رب کی راہ میں کام کرتے ہوئے شہید ہو گیا تو میرے لیے ایک سعادت و خوش بختی کی علامت ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہوگا کہ میرے ساتھ کہیں وہ آپ لوگوں پر بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ وہ انتہائی بے حس اور ظالم لوگ ہیں۔ دروازے پر پھر زوردار دستک ہوئی۔ اس بار دیسون نے ابھی مائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے اجنبی مہمان، مجھے مشورہ دو کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کسی توقف کے بغیر ابھی مائل نے کہا، وہ بھیڑیے شاید تم دونوں میاں بیوی کو تو بوڑھا جان کر کچھ نہ کہیں گے، لیکن تمہاری بیٹی اور بیٹے کو یا تو مجھے پناہ دینے کے جرم میں مار دیں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ تمہاری بیٹی انتہائی خوبصورت ہے، وہ غلیظ بھیڑیے، وہ سوروں کے باڑے کی نگرانی کرنے والے ابلیس کے گماشتے اس معصوم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو استبل میں بھیج دو۔ جب تک وہ بھیڑیے اندر داخل ہوں تو یہ دونوں بہن بھائی اونٹ یا گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے باہر نکل جائیں اور کفسا نام کی اس سرائے میں چلے جائیں جس کے اندر اس وقت میرے امیر ایرام ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہیں جا کر یہ حالات سنائیں گے، اس طرح انہیں بھی خبر ہو جائے گی
اور تم دونوں میاں بیوی کی جان بھی ضرور بچ جائے گی، کیونکہ مجھے تو وہ اندر آتے ہی قتل کر دیں گے، اور رات چونکہ گہری ہو گئی ہے لہٰذا رات کا بقیہ حصہ وہ یہیں بسر کریں گے۔ شاید اس گھر میں تم دونوں کو اکیلا دیکھ کر وہ اپنی کھانے پینے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شاید وہ تم دونوں کو قتل نہ کریں، پر جلدی کرو ورنہ وہ دروازہ توڑ کر آ جائیں گے۔ دیسون اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی بیٹی اور بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، روتا، ہنوک، تم دونوں بہن بھائی میرے ساتھ ہو، جلدی کرو میرے بچوں، اس گھر میں کوئی بھی نہ بچے گا۔ روتا اور ہنوک دونوں بہن بھائی اپنے باپ کے ساتھ ہو لیے۔ کمرے سے باہر نکل کر دیسون نے اپنی بیٹی اور بیٹے سے کہا، اب تم دونوں بھاگ کر استبل کی طرف چلے جاؤ، اور جب میں دروازہ کھولوں اور وہ دستک دینے والے اندر آ جائیں تو تم دونوں بہن بھائی اونٹ پر بیٹھ کر یہاں سے بھاگ جانا، گھوڑے پر نہ جانا، اس کے بھاگنے سے اس کی ٹاپوں کی آواز رات کے وقت دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ اونٹ پر بیٹھنا، اور تم دونوں بہن بھائی جانتے ہو کہ ہمارا اونٹ خوب توانا ہے اور بھاگنے میں بھی تیز ہے۔ روتا، میری بیٹی، ہنوک چھوٹا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ دروازے پر پھر زوردار دستک ہوئی۔ روتا نے روتی ہوئی آواز میں کہا، ہنوک میرا بھائی ہے بابا، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو مایوس نہ کروں گی۔ پھر روتا نے ہنوک کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ استبل کی طرف بھاگ گئی۔ دیسون نے آگے بڑھ کر صدر دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا کہ 6 مسلح افراد گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کیا اس گھر میں کوئی اجنبی ہے؟ ہم اس کے خون کے نشانات دیکھتے ہوئے یہاں سے تھوڑی دور سرکنڈوں کے جھنڈ کے پاس پہنچے تھے، وہاں سے کچھ انسانی گھوڑے اور اونٹ کے پاؤں کے نشانات اس طرف آتے ہیں۔ ان 6 میں سے 2 نے جلتی ہوئی مشلیں اٹھا رکھی تھیں اور اپنی مشلیں اونچی اونچی کر کے دیسون کے گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ دیسون نے کہا، میں جھوٹ نہ بولوں گا، میں ان سرکنڈوں کے جھنڈ سے ایک اجنبی کو لے کر آیا ہوں، وہ ایک مسلمان مبلغ ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں نے اس کی خدمت اور عیادت کی ہے۔ سنو، تو میرے ساتھ جو چاہے سلوک کر دو، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے ایک زخمی کی خدمت کی ہے۔ پھر وہ مسلمان ہے، ہماری طرح اہل کتاب ہے، اور ہماری طرح بھی خدائے واحد پر ایمان رکھتا ہے۔ ان میں سے ایک نے دیسون کی اس گفتگو پر ایسا برہم ہوا کہ اس نے اپنی تلوار مار کر دیسون کی گردن کاٹ دی اور تنزن کہا، اس صحرا کے اندر جو مسلمان کو پناہ دے گا اس کا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیسون کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جب وہ مکان کے اندر چلے گئے تو روتا اور ہنوک دونوں بہن بھائی روتے ہوئے اپنے اونٹ کو لے کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ ان وحشیوں نے دیسون کی لاش کو برآمدے میں ہی چھوڑ دیا۔ پھر وہ اس کمرے میں داخل ہوئے جس کے اندر روشنی ہو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا وہاں ایک مسحری پر ابھی مائل لیٹا ہوا تھا اور دوسری مسحری پر دیسون کی بیوی سیتاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ان کے قریب ہی ایک مٹیالے رنگ کی چادر پر کھانے کے برتن رکھے ہوئے تھے۔ ان 6 میں سے ایک نے ابھی مائل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے دیکھا، تم ہمارے ہاتھ سے بچ کر نہ بھاگ سکے۔ اگر تم سچے ہوتے تو تمہارا وہ واحد خدا جس کی تم لوگ تبلیغ کرتے ہو ضرور ہمارے ہاتھ سے تمہیں بچا لیتا۔ ابھی مائل نے جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، موت تو میرے رب کی امانت ہے جس کے سامنے ہر انسان عاجز و مجبور ہے۔ ان میں سے ایک نے تلوار سونت کر ابھی مائل کی طرف بڑھا۔ دیسون کی بیوی سیتاس ابھی مائل کو بچانا چاہا، لیکن ان وحشیوں نے ابھی مائل کے ساتھ سیتاس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پورے گھر کی تلاشی لی۔ جب انہیں گھر میں کوئی اور فرد نہ ملا تو وہ دوبارہ اس کمرے میں آئے۔ پھر ان میں سے ایک نے جو شاید ان کا سرخیل ہوگا کہا، شاید یہ تینوں مل کر کھانا کھانے والے تھے کہ ہم نے دروازے پر دستک دے دی۔ آؤ پہلے کھانا کھاتے ہیں اور رات آرام سے یہیں بسر کریں گے اور صبح یہیں سے کچھ کھا پی کر روانہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ سب فرش پر بچھی اس چادر پر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے۔ ان کے قریب ابھی مائل اور سیتاس کی لاشیں خون میں لت پت پڑی ہوئی تھیں۔ شیطان کی طرح سیاہ رات میں اپنے آنچل میں شیر گرم سکون، زندگی کا رسیلا پن، کربناک درد اور کوہر کی پھیلی دھند کی طرح بھاگتی جا رہی تھی۔ آسمان پر بکھرے ستارے چپ اور خاموش تھے اور زمین پر سیاہ پوش رات کے اندر قدرت کے عناصر اپنی تعمیری اور تقریبی کاموں میں مصروف عمل تھے۔ صحرا کے اندر روتا اپنے چھوٹے بھائی ہنوک کو اپنے پیچھے بٹھائے اونٹ کو تیزی سے بھگاتی رہی، یہاں تک کہ وہ ایک صحرائی بستی کے سامنے جہاں ایک شاہراہ شرکن غربن جاتی تھی، کفسا نام کی سرائے کے سامنے رک گئے۔ اونٹ کو روتا نے روک دیا تھا اور اسے بٹھانے کی بجائے وہ اس کی گردن سے لپٹ کر نیچے اتری۔ پھر ہنوک کو بھی سہارا دے کر اس نے اتار لیا۔ پھر وہ آگے بڑھی اور سرائے کے بند دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک معمر شخص نے دروازہ کھولا، اپنے سامنے روتا اور ہنوک کو غور سے دیکھا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم دونوں مسافر ہو اور سرائے میں قیام کرنا چاہتے ہو؟ تم دونوں اپنی شکل و شبات سے بہن بھائی رکھتے ہو،
تمہارے چہرے بتاتے ہیں کہ تم دونوں خوفزدہ اور غمگین ہو. کہو کیا بات ہے؟ روتا بیچاری رو پڑنے والی تھی. اس بیچاری کو بری طرح اپنے مرنے والا عزیز باپ یاد آ رہا تھا، پر اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، ہم دونوں بہن بھائی ہیں. ہم سرائے میں قیام نہیں کرنا چاہتے. اگر تمہاری سرائے میں قبیلہ حدابہ کے سردار سنار بن ایرام ٹھہرے ہوئے ہیں تو انہیں اطلاع دیں. ہمارے پاس ان کے لیے ایک بہت اہم اور بہت ضروری خبر ہے. اگر وہ یہاں نہ ہوئے تو بھی ہمیں بتائیں کہ ہم ان کے قبیلے یا ان کی رباطہ کا رخ کریں. اس معمر شخص نے کہا، تم دونوں بہن بھائی اندر آ جاؤ. قبیلہ حدابہ کے سردار سنان بن ایرام سرائے میں موجود ہیں. روتا نے کہا، ہم دونوں بہن بھائی سرائے سے کے اندر نہ آئیں گے. تم امیر سنار کو باہر بھیجو. دیکھو دیر نہ کرو، ہمیں ان سے انتہائی اہم کام ہے. وہ شخص کچھ کہے بغیر مڑا اور سرائے کے اندر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد وہ معمر شخص پھر لوٹا. اس کے ہاتھ میں مشل تھی اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا. روتا نے دیکھا وہ جوان بلوط کی طرح دراز کا قامت اور خوب بھرے ہوئے جسم کا مالک تھا. ہنوک کے قریب آ کر وہ رکا. پھر اسے بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں حدابہ کا سردار سنار بن ایرام ہوں. تم دونوں بہن بھائی مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ روتا نے ایک بار غور سے سنار کی طرف دیکھا اور اس کا سراپا کا جائزہ لیا. اس نے اس کے چہرے پر سادگی اور متانت تھی اور اس کی نگاہوں کے تجسس کے پس منظر میں آسیب کی برق رفتہ تھی. پھر روتا نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، میرا نام روتا ہے اور یہ میرا چھوٹا بھائی ہنوک ہے. اس کے بعد روتا نے اپنی روتی ہوئی آواز میں ابھی مائل کے زخمی حالت میں ملنے، اسے اپنے گھر لے کر جانے، اس کی دیکھ بھال کرنے اور اپنے باپ کی موت کے سارے حالات تفصیل سے امیر سنار بن ایرام کو سنا ڈالے. پھر جب وہ خاموش ہوا اور اس نے امیر سنار کی طرف دیکھا تو اسے یوں لگا کہ گویا وہ حالات نے امیر سنار کے جسم میں آگ سی لگ گئی ہو. اس کے اعزاز و اغراض سے بے نیاز چہرے پر جہاں تھوڑی دیر قبل صرف سادگی اور متانت تھی، وہاں اب وقت کی آندھیاں، بگولوں کے اندر اڑتی ہوئی ریت کا سا طوفان تھا، لہروں کی تڑپ، سیلاب کے ریلے جیسی سختی اور بحر ذخار جیسی گہرائی و گیرائی اتر آئی تھی. اس کی نگاہ میں بجلیوں کا گہوارہ بن گئی تھی اور وہاں اب طوفان کروٹیں لے رہے تھے. امیر سنار خاموش کھڑا تھا اور روتا اور ہنوک اس طرح دیکھ رہے تھے. وہ اس کے کسی فیصلے اور رد عمل کے منتظر تھے، لیکن اس کا چہرہ ابھی تک ایسا ہی تھا جیسے دیوتاؤں نے زمین میں کالی آندھیوں کے اندر سرخ شعلوں کا رقص شروع ہو گیا ہو. لیکن جلد ہی سنار اپنی ڈھارتی غصیلی آواز میں بولا، تم دونوں بہن بھائی یہیں رکو، میں بھی آتا ہوں. پھر وہ واپس مڑا اور واپس چلا گیا. روتا اور ہنوک دونوں بہن بھائی سرائے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کا انتظار کرنے لگے. لیکن یہ انتظار بالکل مختصر تھا، کیونکہ جلدی سنار وہاں پر آ گیا. وہ پوری طرح مسلح تھا اور اس نے اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی تھی. روتا نے بھی سنار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے امیر، وادی سلجماسا اور وادی درا کے حاکم ابن دانون کے سپاہی ہمارے گھر میں ہوں گے. میرا دل کہتا ہے کہ وہ رات وہیں بسر کریں گے. ہو سکتا ہے وہ میری ماں سے کچھ نہ کہیں اور رات وہاں بسر کر کے صبح ہوتے ہی وہ ابھی مائل کو قتل کر کے واپس لوٹ جائیں. سنار کے قہر آلود آواز میں بولا، اگر ابن دانون کے وہ سپاہی وہیں رہے تو پھر میں صبح ہونے سے پہلے ہی انہیں جالوں گا. وہ میرے انمول ساتھیوں کے قاتل ہیں، وہ اپنے اس جرم کی سزا سے بچ نہ سکیں گے. تم دونوں بہن بھائی اگر تھکے ہوئے ہو اور میرا ساتھ نہ دے سکو تو تم رات یہیں سرائے میں بسر کر کے آرام کرو. مجھے صرف اپنا پتہ بتا دو، میں ان سے خوب نپٹ لوں گا. روتا نے جوان اور پرعزم جوش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے امیر، آپ پریشانی اور تھکاوٹ کا خیال نہ کریں، ہم دونوں بہن بھائی آپ کا ساتھ دیں گے. پھر سنار نے اپنے اونٹ کی نکیل چھوڑتے ہوئے کہا، تو پھر تم دونوں اپنے اونٹ پر بیٹھو اور یہاں سے کوچ کریں گے. سنار نے پہلے ہنوک کو اٹھا کر اس کے اونٹ پر بٹھایا. پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے روتا سے کہا، تم دونوں پاؤں میرے ہاتھوں پر رکھو اور اونٹ پر بیٹھ جاؤ. روتا ہچکچائی. سنار نے کہا، دیکھیے، یہ ششوپنج میں پڑھ کر وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں ہے. جلد اپنے اونٹ پر بیٹھو اور یہاں سے کوچ کریں. پھر روتا نے ہمت کر کے سنار کے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں پر کھڑی ہو گئی اور اس نے ہاتھ اٹھا کر اونٹ پر بٹھا دیا. پھر سنار بھی ایک زکن لگا کر گردن کی طرف سے اونٹ پر سوار ہو گیا. اس معمر شخص نے سرائے کا دروازہ بند کیا، جبکہ سنار اور روتا اپنے اونٹوں کو ایڑ لگا کر سر پر دوڑا دیا. ان کا رخ اب مغرب میں الکرش کی وادی کی طرف تھا. صحرا اور ویرانے سنسان تھے. سنگین رات کے گہرے اندھیرے اپنی آخری حدود میں سفر کر رہے تھے. سحر طلوع ہونے کے قریب تھی. پچھلے پہر کے چاند کی روشنی تاریکیوں کے صبر آزما جنگ میں مصروف تھی. روتا اور ہنوک کے ساتھ سنار الکرش میں داخل ہوا.
اپنے گھر کے سامنے اپنے اونٹ کو روتے ہوئے روتا نے سنار سے کہا، اے امیر، یہ ہمارا گھر ہے، اندر کمرے میں روشنی ہو رہی ہے، میرا دل کہتا ہے کہ وہ قاتل ابھی تک یہیں موجود ہوں گے۔ سنار اپنے اونٹ سے نیچے پھلانگا اور اپنے اونٹ کو دروازے کے بائیں طرف کر کے اس نے اس کا گھٹنا باندھ دیا تاکہ اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ پھر اس نے روتا اور ہنوک کو سہارا دے کر نیچے اتارا اور ان کے اونٹ کا گھٹنا بھی اس نے نکیل سے باندھ دیا۔ پھر اس نے اپنے سر پر اپنا آہنی خود درست کیا، اپنی تلوار اور ڈھال سنبھالی اور آگے بڑھ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ روتا اور ہنوک نے بھی اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھیں۔ پھر سنار نے روتا سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، جب کوئی دروازہ کھولے اور آواز دے کر پوچھے تو تم بولنا اور کہنا کہ میں دیسون کی بیٹی ہوں، روتا ہوں، میرے ساتھ میرا بھائی ہنوک ہے، ہم دونوں ساتھ والی بستی میں اپنے کام سے گئے ہوئے تھے اور اب وہاں سے لوٹے ہیں۔ روتا نے احتیاطاً پوچھا، اگر وہ مجھ سے یہ پوچھ پڑے کہ تم دونوں رات کے وقت وہاں سے کیوں نکلے پھر میں کیا جواب دوں گی؟ سنار نے کہا، وہ ہرگز نہ پوچھیں گے، وہ خوش ہوں گے کہ رات کے وقت ایک لڑکی کی رفاقت مل رہی ہے، وہ فوراً دروازہ کھول دیں گے، پھر میں ان سے نبٹ لوں گا۔ اگر وہ پوچھیں بھی تو کہہ دینا کہ میرے ماموں کی بستی پر صحرائی ڈاکوں نے حملہ کر دیا تھا، اس لیے ہم دونوں بہن بھائی وہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ سنار فوراً کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ مکان کے صحن میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ سنار نے اندازہ لگایا کہ قدموں کی چاپ دو آدمیوں کی تھی۔ پھر دروازے کے قریب ہی کسی کی آواز سنائی دی، تم لوگ کون ہو اور رات کے وقت اس مکان کے دروازے پر کیوں دستک دی ہے؟ سنار نے روتا کو جواب دینے کا اشارہ کیا۔ روتا نے اپنی ہمت کو مجتمع کرتے ہوئے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اندر سے پھر آواز آئی، ہم اس گھر کے مہمان ہیں۔ روتا نے کہا، دروازہ کھولو، میں اس گھر کے مالک دیسون کی بیٹی روتا ہوں، میرے ساتھ میرا 11 سالہ بھائی ہنوک ہے، ہم ساتھ والی بستی میں اپنے ماموں کے ہاں گئے ہوئے تھے، وہاں سے لوٹ کر آ رہے ہیں۔ وہ دونوں جو دروازہ کھولنے آئے تھے شاید چاند کی روشنی میں دروازے کے روزنوں سے انہیں باہر جھانکنے لگے تھے، پھر وہ مطمئن ہو کر دروازے کی زنجیر کھولنے لگے تھے کیونکہ دروازے کے روزن میں سے سامنے انہیں روتا اور ہنوک نظر آئے تھے اور سنار دروازے سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ جو ہی مکان کا دروازہ کھلا سنار یوں اندر داخل ہوا جیسے بھوکے خانہ بدوش لومڑیوں کے بھٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنی تلوار اور ڈھال کے ساتھ ان پر تباکو آندھی اور طوفان کے سایوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ سنار ان پر قضا بن کر نازل ہوا تھا۔ ایک کی گردن کاٹنے کے بعد وہ باز کی سی واپسی کی طرح دوسرے کی طرف مڑا اور اسے بھی ایک ہی وار میں اسے فنا کی تحریروں میں ڈبو کر رکھ دیا۔ صحن کے اندر مرنے والوں کی جب چیخیں بلند ہوئیں تو اندر سوئے ہوئے چاروں بھاگ کر باہر آئے۔ روتا کے ہمسایوں نے ایک بار دیوار سے جھانکا لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ وہاں تلواریں چل رہی ہیں تو وہ خاموشی سے اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ گئے، کسی نے مدد کرنے کی کوشش نہ کی۔ وہ چاروں اپنی تلواریں سونتے اور بھاگتے ہوئے باہر آئے تو ان میں سے ایک نے غراتے ہوئے سنار سے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں تم نے ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ ہم ان وادیوں کے حاکم کے سپاہی ہیں اور اسے جب خبر ہوگی کہ اس الکرش نام کی بستی میں اس کے 2 سپاہی مارے گئے ہیں تو وہ اس پوری بستی کے مکینوں کو تحقیق کرنے کا حکم دے دے گا؟ سنار نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم چاروں کی موت تو اس گھر کے صحن سے باہر جا چکی ہے، پھر کون تمہاری مرگ کی اطلاع ابن دانون کو دے گا؟ اور سنو، اب ابن دانون کے دن بھی گنے جا چکے ہیں اور عنقریب ہماری تلواریں قضا بن کر اس کے سر پر بھی گریں گی۔ وہ سپاہی جواب میں کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ سنار نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ وہ آگے بڑھ کر ان پر ایسے ٹوٹا تھا کہ گویا موت کی وادی میں کن فیکون کے سایوں میں مرگ شروع ہوتے ہیں۔ سنار عجیب طرح سے ہم کفو ہم انا ہو کر حملہ آور ہوا تھا۔ چڑھتی جوانی اور شور قیامت کی طرح ان چاروں کو نفرت اور بدی کی قوت جان کر کاٹنے لگا تھا۔ اپنے پہلے حملے میں اس نے 2 کو کاٹ کر رکھ دیا اور دوسرے دونوں کو بھی صرف تھوڑی ہی دیر میں اس کا مقابلہ کرنے کے بعد اس کی تلوار کا شکار ہو گئے۔ روتا اور ہنوک بھاگ کر کمرے میں داخل ہوئے لیکن اس کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ چونک کر رہ گئے۔ کمرے میں جگہ جگہ کھانے کے خالی برتن بکھرے پڑے تھے اور ایک کونے میں خون میں لتو پت دیسون، سیتاس اور ابیمائل کی لاشیں پڑی تھیں۔ شاید دیسون کی لاش کو بھی برآمدے سے گھسیٹ کر اندر لے گئے تھے۔ روتا اور ہنوک دونوں اپنی ماں اور باپ کی لاشوں سے لپٹ لپٹ کر رونے لگے۔ تھوڑی دیر تک سنار بھی کمرے میں داخل ہوا۔ ابیمائل کے علاوہ وہ سیتاس اور اس کی بیوی کی لاش کو دیکھ کر بھی ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ چند ثانیوں تک وہ غم و اندوہ میں سر جھکائے خاموش کھڑا رہا، پھر وہ آگے بڑھا اور تسلی دے کر ہنوک کو وہاں سے اٹھا لایا۔ سنار کے کہنے پر ہنوک سنبھل گیا اور اپنی آنکھیں اس نے خشک کر لیں۔ پھر سنار نے اس سے کہا، اب اپنی بہن کو چپ کراؤ۔ سنو ہنوک،
اس بستی میں ہمارا زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں ہے اور خطرات کا پیش خیمہ ہے. بہتر ہے کہ ہم جتنی جلدی ممکن ہو ان تینوں لاشوں کو حویلی کے صحن میں دفن کر کے یہاں سے کوچ کر جائیں. روتا بیچاری سنار کی گفتگو سن کر خود ہی سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی. تینوں نے لاشوں کو صحن کے اندر دفن کر دیا. پھر روتا نے اپنے گھر کا قیمتی اثاثہ اور زیورات وغیرہ نکال لیے اور مکان سے باہر وہ اپنے اونٹوں کے پاس آئے. سنار جس وقت اپنے اونٹ کی نکیل کھول رہا تھا تو روتا نے پوچھا، اے امیر، ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، لیکن سرائے سے باہر جلدی کی وجہ سے میں پوچھ نہ سکی. جب سرائے میں آپ کے ساتھ آپ کے اور ساتھی موجود تھے، پھر آپ تنہا اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے ادھر کا رخ کیوں کیا؟ سنار نے کہا، سرائے میں میرے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، میں اکیلا تھا. میرے ساتھیوں کو میں نے واپس بھیج دیا تھا اور خود میں ابھی مائل اور اس کے ساتھیوں کے انتظار میں تھا. کاش میں اپنے ان 6 ساتھیوں کی جان بچا سکتا. کاش میں ابھی مائل کو بچا سکتا. اپنے اونٹ کا گھٹنا کھولنے کے بعد سنار نے روتا کے اونٹ کا گھٹنا کھولا. پھر روتا کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی ہمدردی میں پہلی بار اس کا نام لے کر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، روتا، مجھے تمہارے ماں باپ کے مرنے کا انتہائی افسوس ہے. اگر ہم بر وقت پہنچ کر بھی مائل کے ساتھ ان کو بھی بچا سکتے، پر خدا کو ایسا ہی منظور تھا. چند ثانیوں تک خاموشی رہنے کے بعد دوبارہ بولا، کیا تمہارا کوئی رشتہ دار ہے جہاں تم دونوں بہن بھائیوں کو پہنچا دوں، یا تم دونوں میرے ساتھ جانا پسند کرو گے؟ روتا نے کہا، اگر ہم دونوں بہن بھائی آپ پر بوجھ نہ ہوں تو قسم مجھے اسرائیل کے رب کی، میں آپ کا ساتھ رہنے پر فخر محسوس کروں گی. سنار نے کہا، روتا سنو، میرے گھر میں رہتے ہوئے تمہیں کچھ دشواریوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرا کوئی بھائی بہن نہیں. حویلی کے اندر میں ایک بوڑھی ملازمہ رہتے ہیں، وہ مجھے اپنی ماں کی طرح عزیز ہے اور وہ مجھے اپنا بیٹا مانتی ہے. وہ میرے دادا کے وقت سے، جبکہ وہ ابھی بچی تھی، ہماری حویلی میں کام کرتی آ رہی ہے. وہ بوڑھی ہے، زیادہ کام نہیں کر سکتی، اس لیے گھر کے اکثر کام تمہیں خود ہی کرنا ہوں گے. روتا نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں کام کرتے ہوئے اپنی ذات پر فخر محسوس کروں گی. سنار نے کوئی جواب نہ دیا. سورج چونکہ طلوع ہونے والا تھا، لہٰذا وہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور وہاں سے کوچ کر گئے. سپہر کے قریب سنار، روتا اور ہنوک کے ساتھ سینیگال کے ایک بلند کوہستانی علاقے کے پاس جا پہنچے، جس کے دامن میں دور دور تک بستیاں آباد تھیں. حد نگاہ تک ہرے بھرے کھیت پھیلے ہوئے تھے اور کوہستانی سلسلے سے چشموں کا پانی چھوٹی سی ایک ندی کی شکل اختیار کرتا ہوا باغات اور کھیتوں کو سیراب کرنے کے بعد اس حصے کی طرف چلا گیا تھا جہاں سے صحرا شروع ہوتا تھا. ندی کے کنارے بے شمار ریوڑ اپنی پیاس بجھا رہے تھے. سنار کے ساتھ روتا جب اس ندی کے کنارے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس ندی کے کنارے انگنت کنویں کھدے ہوئے تھے جن کے اندر ندی کا پانی بھرتا تھا، اور پھر اونٹ جوت کر انہی کنووں سے باغات اور کھیتوں کو سیراب کیا جا رہا تھا. سنار کو دیکھتے ہی کنووں پر کام کرنے والے کسان اور ریوڑ چڑھنے والے چرواہے وہاں جمع ہو گئے اور سنار کو سلام کرنے لگے. سنار اپنے اونٹ سے اترا اور اسے ندی سے پانی پینے کے لیے کھلا چھوڑ دیا. روتا اور ہنوک بھی اتر گئے اور ان کا اونٹ بھی پانی پینے لگا. سنار نے روتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ اس طرف جتنی بستیاں باغات اور کھیت ہیں یہ سب میرے قبیلہ ہدابہ کے ہیں، اور ندی کے اس پار جو بستیاں باغات اور کھیت ہیں وہ قبیلہ لمتونہ کے ہیں. قبیلہ لمتونہ کا سردار ابو بکر بن عمر اور نائب سردار یوسف بن تاشفین ہے. دونوں ہی انتہائی نیک دل، صالح، جرأت مند اور شجاع انسان ہیں. لوگ ان دونوں کا احترام کرتے ہیں. دونوں امزاد بھائی ہیں، لیکن ان کا آپس کا پیار سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہے. ان دونوں کے تعلقات میرے ساتھ بھی سگے بھائیوں جیسے ہیں. دونوں قبائل کے درمیان رشتہ داریاں بھی ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کے ہاں خوب آنا جانا ہے. دونوں قبائل کے لوگ مسلمان ہیں. یوسف بن تاشفین کی ابھی شادی نہیں ہوئی، تاہم ابو بکر بن عمر شادی شدہ ہے. پچھلے ہی برس اس کی شادی ہوئی. اس کی بیوی زینب کا تعلق میرے ہی قبیلے سے ہے. سنار ذرا رکا، پھر ندی کے اس پار اس نے ایک بہت بڑے خانقاہ نما قلعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی وہ رباط ہے جس کی وجہ سے اب یہ دونوں قبیلے مرابطین کہلاتے ہیں. اب ہم نے لمتونہ اور ہدابہ کی حیثیت سے اپنی پہچان ختم کر دی ہے. اسی رباط کے اندر عبداللہ بن یاسین رہے ہیں. وہ عرب ہیں لیکن بربری زبان اور ثقافت پر خوب قوت رکھتے تھے. وہ ایک عظیم مصلح اور مجاہد ہیں. انہی کی کوششوں سے ان دونوں قبیلوں نے اسلام قبول کیا ہے. اب مرابطین کے امیر ابو بکر بن عمر اور نائب امیر یوسف بن تاشفین ہیں. میری حیثیت ان دونوں کے نائب کی سی ہے، لیکن اب اس کے باوجود امارت کے اصل اختیارات عبداللہ بن یاسین کے پاس ہی ہیں.
کیونکہ ہم لوگ کوئی بھی کام ان کی اجازت اور صلاح کے بغیر نہیں کرتے۔ اتنے میں ایک جوان بھاگتا ہوا آیا۔ پہلے اسے سنار کو سلام کیا، پھر ندی کے کنارے دونوں اونٹوں کو پکڑ کر وہ کوہستان کی طرف چلتے ریوڑ کی طرف لے کر گیا۔ سنار نے روتا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس جوان کا نام یکتان ہے۔ یہ اور اس کا چھوٹا بھائی کاؤس میرے ریوڑ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میرے ریوڑ میں اس وقت 10,000 سے کچھ زائد بکریاں ہیں، 2,000 سے زیادہ گھوڑے اور 1,000 اونٹ ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کے گھر اور خاندان کے سب افراد کے اخراجات بکریوں کے دودھ سے پورے ہوتے ہیں۔ قبیلے کے وہ سارے نادار و مسکین لوگ جن کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، انہیں میرے ریوڑ کا دودھ مفت مہیا کیا جاتا ہے۔ میری ضرورت میرے گھر یہ دونوں بھائی پہنچا دیتے ہیں۔ میرے قبیلے کے 20 گھرانے میرے باغات اور زمینوں کے نگران ہیں۔ ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کے 6 حصے کیے جاتے ہیں۔ ایک حصہ میرا، 2 حصے ان 20 خاندانوں کے، 2 حصے قبیلے کے مسکینوں کے، اور ایک حصہ رباط کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ابو بکر بن عمر اور یوسف بن تاشفین کے باغات، زمین اور ریوڑ مجھ سے کہیں زیادہ ہیں۔ انہوں نے اپنی ان املاک کی آمدنی میری ہی طرح تقسیم کر رکھی ہے۔ صحرا کے اس حصے میں ایسی اسلامی مساوات اور اخوت ہے کہ یہاں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا۔ سب لوگ ایک دوسرے کا کام مل جل کر کرتے ہیں۔ زیادہ تر ذرائع ریوڑ، باغات اور کھیتی باڑی ہیں۔ اب تم دونوں بہن بھائی میرے ساتھ آؤ، میں اپنی حویلی تم کو دکھاتا ہوں۔ روتا اور ہنوک چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیے۔ سنار ندی کے بائیں طرف اپنی دکھائی دیتی بستی کی طرف روانہ ہو گیا۔ سنار ان دونوں بہن بھائیوں کو لے کر ایک بستی کے ایک وسیع و عریض حویلی میں داخل ہوا۔ روتا نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بوڑھی خاتون آتی دکھائی دی۔ سنار نے کہا، روتا، یہی وہ قدیم ملازمہ ہے جس کا میں نے تم دونوں بہن بھائیوں سے ذکر کیا تھا۔ اس کا نام ناسان ہے۔ یہ انتہائی ہمدرد اور رحم دل خاتون ہے۔ اس حویلی میں اس کی حیثیت ایک ماں اور مالکہ کی سی ہے۔ اتنی دیر تک ناسان قریب آ گئی اور اس نے آگے بڑھ کر سنار کی پیشانی پر پیار کرتے ہوئے کہا، تم نے بہت دیر کی بیٹا، تمہارے ساتھ والے تو کل شام کے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ سنار نے کہا، ہاں ناسان، میں ایک کام سے رک گیا تھا۔ ناسان نے اس بار روتا اور ہنوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کون ہے؟ سنار نے کہا، ان کے نام روتا اور ہنوک ہیں۔ یہ دونوں بہن بھائی ہیں، دونوں بھی اسی حویلی میں رہیں گے۔ ان دونوں کو اپنی بیٹی اور بیٹا بنا کر رکھو۔ دشمنوں نے ان دونوں کے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ دونوں بڑے دکھی ہیں۔ روتا تمہارا خیال رکھے گی، یہ اب خود ہی تمہیں اپنے حالات سنا دے گی۔ میں رباط جاتا ہوں، وہاں میں اپنی کارگزاری پیش کروں گا۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو ان کے علیحدہ علیحدہ کمرے میں دے دو تاکہ حویلی کچھ آباد دکھائی دے اور اس میں کچھ رونق بھی آ جائے۔ میری غیر موجودگی میں اگر یکتان یا اس کا چھوٹا بھائی کاؤس ہے تو انہیں کہنا کہ ہنوک کو لے جا کر اپنے باغات اور زمینیں دکھا دے۔ آج کے بعد باغات اور کھیتوں کی نگرانی اسی کے ذمہ ہوگی۔ یہ ابھی چھوٹا ضرور ہے لیکن آہستہ آہستہ تجربہ کار ہو جائے گا۔ رباط جانے کے لیے سنار حویلی سے نکلنے ہی لگا تھا کہ یکتان اور اس کا بھائی کاؤس آ گئے۔ یکتان نے سنار سے پوچھا، مالک، کیا یہ دونوں حویلی کے ہیں اور ان کی وجہ سے حویلی کا دودھ بڑھا دیا جائے؟ سنار نے کہا، یہ دونوں مہمان نہیں ہیں، اس حویلی کے مالک ہیں اور یہ یہیں پر رہیں گے۔ یہ روتا اور ہنوک دونوں بہن بھائی ہیں۔ گھر کی ضرورت کا جس قدر دودھ درکار ہوگا یہ تم ناسان اور روتا سے پوچھ لینا۔ اور سنو، تم دونوں بھائی ہنوک کو ساتھ لے کر جانا۔ آج کے بعد ریوڑ، باغات اور کھیتوں کی نگرانی اس کے ذمہ ہوگی۔ میں اب اپنی ساری توجہ رباط کی طرف دوں گا۔ سنار مڑا اور رباط جانے کے لیے وہ حویلی سے نکل گیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔